رونڈا نسل کشی۔ میں نے اپنی شوہر کے قتل کو نہ صرف معاف کیا بلکہ اس کی بیٹی کو بھی اپنی بہو بنا دیا۔ زخم کے بھرنے کے لیے آپ کو پیار کرنا چاہیے، یہ کہنا ہے اس خاتون کا جس نے 28 سال قبل رونڈا کے قتل میں مارے جانے والے اپنے شوہر کے قتل کو معاف کیا بلکہ اپنے بیٹے کے ساتھ قاتل کی بیٹی کی شادی بھی کرا دی۔ روانڈا کی برناڈیٹ مقابر سنہ 1948 میں تباہ ہو جانے والے معاشرے میں مصالحت لانے کے لیے کیتھولک چرچ کی مسلسل کوششوں کے حصے طور پر اپنی کہانی سنا رہی ہے، جب محض 100 دنوں کے اندر تقریباً 8 لاکھ افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ برناڈیٹ نے BBC کو بتایا، جو کچھ ہوا اس سے ہمارے بچوں کا کوئی لینا دینا نہیں تھا اور وہ محبت میں گرفتار ہو گئے اور لوگوں کو ایک دوسرے سے محبت کرنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ وہ ان کے شوہر قبیلہ ویدستی توتسی برادری سے آتے تھے۔ اس برادری کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب روانڈا کے صدر کو لے جانے والے ہوائی جہاز کو 6 اپریل سال 1994 کو مار کر گرایا گیا۔ رونڈا کے صدر ہوتو نسل سے تعلق رکھتے چند گھنٹوں کے اندر ہزاروں ٹولے جو کئی دہائیوں کی نفرت انگیز پروپیگنڈے سے متاثر تھے، منظم طریقے سے قتل و غارت شروع کر دی اور ملک بھر میں اپنے توتسی پڑوسیوں کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ انہی میں سے ایک گریٹن نیوناتی تھے جن کا خاندان مغربی روانڈا کے مشقہ میں برناڈیٹ کے پڑوس میں رہتا تھا۔ یہ دونوں کسان خاندان تھے۔ قتل عام کے خاتمے پر ایک توتسی باغی گروپ اقتدار میں آیا۔ اس کے اقتدار میں آنے کے بعد ان ہلاکتوں میں ملوث لاکھوں افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ گریٹن کو بھی حراست میں لے لیا گیا اور آخرکار ان پر ایک کمیونٹی عدالت گاہ کا مقدمہ چلایا گیا۔ گاہ کا نامی عدالت نسل کشی کے مشتبہ افراد سے نمٹنے کے لیے قائم کی گئی تھی۔ ان ہفتہ وار سماعتوں کے دوران دونوں برادریوں کو ملزم کا سامنا کرنے کا موقع دیا جاتا اور دونوں ایک دوسرے کو سنتے کہ واقعی کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ سن 2004 میں گریٹن نے برناڈیٹ کو بتایا کہ انہوں نے ان کے شوہر کو کس طرح مارا اور ان سے اس کے لیے معافی مانگی، اور اسی سماعت کے دوران برناڈیٹ نے اپنے شوہر کے قاتل کو معاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب گریٹن کو 19 سال کی قید سزا نہیں بلکہ 2 سال کی کمیونٹی سروس کی سزا بھگتنی تھی۔ میں مدد کرنا چاہتی تھی۔ عوامی طور پر معافی مانگنے سے پہلے 10 سال جب گریٹن حراست میں تھے تو ان کے خاندان نے برناڈیٹ اور ان کے بیٹے الفریڈ کے ساتھ صلح کی کوشش کی۔ اپنے باپ کے قتل کے وقت الفریڈ کی عمر تقریباً 14 سال تھی۔ گریٹن کی بیٹی نسل کشی کے وقت تقریباً 9 سال کی تھی۔ مصالحت کی کوششوں کے درمیان گریٹن کی بیٹی نے برناڈیٹ کے پاس جانا اور گھر کے کام کاج میں مدد کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے BBC کو بتایا کہ میں نے الفریڈ کی والدہ کے گھر کے کاموں اور یہاں تک کہ کھیت میں بھی مدد کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ ان کے پاس ان کی مدد کرنے والا کوئی اور نہیں تھا اور مجھے معلوم تھا ان کے شوہر کے قتل کے ذمہ دار میرے والد تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ الفریڈ کو مجھ سے اس دوران ہی پیار ہو گیا تھا جب میں ان کی ماں کی مدد کیا کرتی تھی۔ برناڈیٹ اس لڑکی کی تلافی کے جذبے سے متاثر ہوئے۔ اس نے یہ جان کر میری مدد کی کہ اس کے والد نے میرے شوہر کو قتل کیا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ میرا کوئی مددگار نہیں کیونکہ میرا بیٹا بورڈنگ اسکول میں تھا۔ میں اس کے دل اور رویے کو پسند کرنے لگی اور اس وجہ سے میں نے اس کو اپنے بیٹے کی بیوی بننے کی مخالفت نہیں کی۔ لیکن گریٹن کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ جب اس کے سامنے شادی کی تجویز آئی تو وہ پس و پیش میں پڑ گیا۔ آخرکار ایسے راضی کر لیا گیا تو اس نے جوڑے کو قبول کر لیا کیونکہ برناڈیٹ نے اس پر واضح کر دیا تھا کہ پان کیورچ کے خلاف اس کے دل میں کوئی اعتماد نہیں۔ برناڈیٹ نے کہا، مجھے اپنی بہو سے اس کے والد کے اعمال کی وجہ سے کوئی ناراضگی نہیں تھی۔ مجھے لگا کہ وہ بہترین بہو بن سکتی ہے کیونکہ وہ مجھے کسی اور سے بہتر سمجھتی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو اس سے شادی کرنے پر آمادہ کیا۔ اس جوڑے نے سن 2008 میں مقامی کیتھولک چرچ میں شادی کر لی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں گریٹن نے سن 2004 میں سب کے سامنے اعتراف جرم کیا تھا اور معافی کی درخواست کی تھی۔ کوئی مفاہمت نہیں، کوئی مقدس اشتراک نہیں۔ یہ چرچ اس علاقے میں دونوں برادریوں کو دوبارہ متحد کرنے کی کوششوں کا مرکز رہا۔
کانگو ڈیسٹنی سے تعلق رکھنے والے فادر اینگو تھینگیو کا کہنا ہے کہ لوگوں نے ان کے مصالحتی پروگرام کو قبول کر لیا۔ کئی دیگر فرقوں نے بھی اس طرح مصالحت کی سہولت فراہم کی ہے۔